اب ثاقب بشیر صاحب، بات ہی آخری آپشن ہے اور وہ جنگ کے بعد بھی بات ہی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارا پڑوسی گھبرا گیا ہے بڑا جلدی۔ دوسرا بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہم سے ذرا زیادہ ایکٹیو ہیں، تو وہاں پر جو بیانیہ بھارت نے پہلے دن بنایا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور دوسرا یہ سوئٹزرلینڈ کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے اور دیگر ممالک جو زور ڈال رہے ہیں دونوں ممالک پر کہ بات چیت سے حل کریں، وہ بات کہاں تک پہنچی؟ بھارت کی جانب سے ابھی تک پاکستان نے جو آفر کی تھی یا سوئٹزرلینڈ نے یا باقی ممالک کی جانب سے دنیا کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھائیں، بھارت کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی جواب نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بھارت جو ہے وہ ولنگ ہے بات چیت کرنے، یا کسی جو ہے وہ نیوٹرل جو کنٹری ہے یا ادارہ ہے اسے تحقیقات کرانے پر جو ہے وہ ولنگ ہے۔ بھارتی ٹی وی چینلز، جہاں آپ نے بات کی کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں یا ٹی وی چینلز، وہاں پورا وہ پراپوگیٹ تو کر رہے ہیں۔ وہاں پہ میں سن رہا تھا کہ جو سابق جو ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر، یہ ٹرمپ کے پچھلے دور میں وہ تھے، تو ان کو انہوں نے لیا ہوا تھا، تو وہ بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ثبوت ہے وہ ڈاکومنٹ کرنے ہوں گے، وہ ثبوت کہاں ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو پوری دنیا بھارت سے پوچھ رہی ہے اور اس سے مانگ رہی ہے ثبوت، جو ہے انڈائریکٹلی ثبوت مانگے جا رہے ہیں۔ اگر ثبوت ہوتے تو دنیا بھی پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا کوئی ثبوت لے آتا تو وہ بولنا شروع کر دیتے، تو وہ بولے نہیں ہیں۔ تو لیکن بھارت کی جانب سے یہ جو آئی ایم ایف کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ آئی ایم ایف کے ذریعے وہ اس کو کہ نظر ثانی کرے پاکستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے، تو اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ آئی ایم ایف کا ایک بورڈ ہے، جس کے 24 ممبر ہیں، جن میں سے ایک جو ہے اس پر کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس بھارت کر سکتا ہے، باقیوں پر انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور اس بورڈ میں سے ایک ووٹ اگر نہ بھی پڑے یا مخالفت میں بھی پڑ جائے تو اس کا جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو ایک پروگرام چل رہا ہے اس پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑنے والا۔ بھارت کی اب کوشش یہ ہے کہ وہ اکنامیکلی پاکستان کو جو وہ کمزور کرنے کی کوشش کرے، جس طرح یہ آئی ایم ایف کے ذریعے، پھر سفارتی لحاظ سے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر کہ وہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، لیکن ابھی تک اس کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب جو سندھ طاس معاہدہ ہے، بنیادی جو نقطہ ہے میرا خیال میں وہیں پہ آ کر ٹھہرے گا۔ ابھی جو ٹینشن چل رہی ہے، یہ ٹینشن آہستہ آہستہ اگر ختم بھی ہوتی ہے تو وہ معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اسی وجہ سے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ نے کوئی بھی انفراسٹرکچر کھڑا کیا دوسری جانب جو پانی روکنے کے معاملے میں، تو ہم جو ہے وہ اس پر ایکشن لیں گے اور اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو جو بنیادی پوائنٹ ہے کہ دو جو نیوکلیئر پاور ممالک ہیں ان کے درمیان پانی کے مسئلے پر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اگر بھارت پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن بھارت کے لیے ایک اور مسئلہ جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ چین سے جو دریا آتا ہے، اگر کل چین اس پر کوئی ڈیم بنا دے، اس کو پانی روک دے، تو بھارت کس طرح جو ہے وہ وہاں اپنا جو ہے وہ کیس پلیڈ کرے گا کہ جب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھارت کا کیس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی مضبوط نہیں ہے۔ حکومتی ذرائع جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2-3 آپشنز جو ہے وہ زیر غور ہیں سندھ طاس جو معاہدے کی یک طرفہ معطلی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو ورلڈ بینک اور جو سہولت کار تھے ان کے سامنے یہ معاملہ یا لے کے جانا، یا اس میں پاکستان دی ہیگ میں قائم جو مستقل جو ثالثی کی جو عدالت ہے وہاں پر لے کے جا سکتا ہے، یا بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی لے کر جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ 2-3 آپشنز جو ہے حکومت کے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اس میں جو مجموعی طور پر پاکستان کو ایک تو کیس یہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ بھارت کے پاس ثبوت نہیں ہے اور بھارت جو ہے وہ اس طرح الزام لگا رہا ہے، اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ بھارت عالمی سطح پر جو کینیڈا کا واقعہ ہوا تھا، کینیڈین جو وزیر اعظم نے جو ان کی تحقیقات کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بھارت بطور ریاست اس کلنگ میں ملوث تھا کہ امیت شاہ ان کے جو وزیر داخلہ ہیں ڈائریکٹ اس تک جو ہے وہ سچویشن آئی تھی۔ یہاں تو کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی ایسا ایکٹ کر دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن پوری اسٹیٹ کا انوالو ہونا اور کینیڈا کی طرف سے اس قسم کے بیانات آنا، تو بھارت جو دنیا کے سامنے دہشت گردی کے
معاملے میں کنونس اس وجہ سے بھی نہیں کر پا رہا کہ بھارت تو خود جو ہے وہ ملوث رہا ہے. پاکستان کے پاس آج بھی کلبھوشن یادیو کی شکل میں ایک ایڈمیٹڈ جو ہے وہ جاسوس موجود ہے کہ جو یہاں پہ بلوچستان میں یا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے وہ آیا تھا اور پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. بھارت اس کا کیس لڑتا رہا ہے. تو اس لیے بھارت کو کم سے کم دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کو اپنا کیس اس لحاظ سے بھی میرے خیال میں پلیڈ کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. بے شک پارلیمنٹیرینز کو بھی جو انوائز بھیجنے ہیں وہ ایسے پارلیمنٹیرینز جن کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں جا کر, تو وہاں یہ کیس بھی رکھنا چاہیے کہ بھارت تو ہمارے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. ٹھیک, ثاقب بشیر صاحب, یہ تو خوشائن چیز ہے اور یہ ہمارا فخر بھی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی لسٹ ابھی نجم ثاقب صاحب نے اور پی جے بی صاحب نے بھی بیان کی تھی کہ یہ وہ معاملے ہیں جس پر ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری دو رائے ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال میں تمام اپوزیشن اور حکومت اور تمام سیاسی چھوٹی بڑی پارٹیاں جس طریقے سے انہوں نے شو کیا, کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہم انڈیا کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی ایک سائڈ پر ہے اور پھر کچھ حقائق بیان کرنے والی پارٹیاں بھی وہاں پر موجود ہیں. ایک تو ذوق جو ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک جو ہے وہ میرے خیال میں خبر, اس کو افسوسناک کہیں یا جو بھی اس کو کہیں, جو حکومت کی جانب سے ایک بریفنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ بریفنگ دی جائے گی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلا کر. تو اس بریفنگ کو عطا تارڑ صاحب بھی اس بریفنگ دینے والوں میں شامل ہیں اور ساری سچویشن جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے حکومت جو ہے وہ رکھنا چاہ رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سیاسی کمیٹی کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور اس بریفنگ میں شامل نہ ہونے کا ان کا فیصلہ ہے, اور اس میں انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ایک تو جو بھارت کے حوالے سے جو ملک کا, ریاست کا, جو حکومت کا جو سٹانس ہے بھارت کے حوالے سے کہ بھارتی جارحیت اگر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے, تو وہ اس کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا کوئی الگ جو ہے وہ موقف نہیں ہے, وہی موقف ہے. اور وہی موقف عمران خان صاحب نے جو جیل ہے وہاں سے بھی دہرایا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر اے پی سی بلائی جانی چاہیے تھی اور حکومت پرائم منسٹر اس میں آتے اور وہاں پہ بات ہوتی. بے شک ان کیمرہ بریفنگ ہوتی, جیسے 2019 میں بھی ان کیمرہ بریفنگ اس صورتحال میں ہوئی تھی, تو اپوزیشن جماعتیں بھی, حکومت کی جماعتیں بھی آتی اور ان کو بریف کیا جاتا. تو یہ ایک حکومتی وزیر کی ایک بریفنگ ہے, ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اس بریفنگ میں جانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یکجہتی کے درمیان جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے. بہرحال ان کا جو سٹانس ہے وہ انہوں نے وہی دہرایا ہے کہ وہی ہے سٹانس ہمارا جو اس ملک کا ہے, جو ہے وہ ہونا چاہیے. باقی آپ ہم یکجہتی کی جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, یہاں پہ بھی ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے. بھارت میں بھی مودی حکومت ہے اور کانگریس کی اپوزیشن ہے. میں وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کی سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا اس سارے تناظر میں. انہوں نے جو بھارت کی سائیڈ کا جو موقف ہے, جو مودی کا یا ان کے ملک کا جو ریاست کا موقف ہوگا وہ تو انہوں نے لیا, لیکن انہوں نے مودی حکومت پر کھل کے تنقید کی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے بھی اے پی سی کا جب وہ کیا وہاں پہ مطالبہ کیا. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو مودی ہے, کانگریس کا جو آفیشیل ہینڈل ہے اس پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس پہ سار نہیں تھا اور وہ لائک تصویر تھی مودی کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا غائب. اب اس سے کانگریس کیا جو ہے وہ بتانا چاہ رہی تھی, یقینی طور پر وہ اپنے پرائم منسٹر پر تنقید کر رہے تھے. تو جو اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن تنقید کرتی ہے. یہ منظرنامہ ثاقب بشیر صاحب چینج ہو سکتا تھا اگر وہ یا تو مودی حکومت ان کو کنونس کر سکتی یا کوئی حقائق ہوتے جس سے وہ کنونس ہو سکتے. ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ حقائق ہیں نہیں, جس طرح دیگر ممالک کے سفرا کو وہ کنونس نہیں کر سکے اس طرح ان کی اپنی عوام بھی کنونس نہیں ہو رہی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی جو اپوزیشن ہے, اب اپوزیشن اگر ایک سٹانس لے رہی ہے جو ریاست کا ہے,
جو ہمارے ملک کا ہے اور جو ہونا چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن کوئی کہیں نہ کہیں کر رہی بھی تنقید کر رہی ہے تو ان کو آپ کال کریں. جس طرح جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ بات ہوئی جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جب سلامتی کمیٹی کا قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے پاکستان کی طرف سے، تو انہوں نے بات کی. تو کیا بہتر ہوتا کہ وہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان سے بھی بات کر لیتے کہ وہ بڑی پارٹی ہے اپوزیشن میں. مطلب حکومت کو تھوڑا سا دل جو ہے وہ بڑا کرنا پڑتا ہے. تب بھی مجھے یاد ہے 2018 کے بعد 2019 میں پلوامہ ہوا، تو اس وقت بھی کی اپوزیشن کے یہ سوالات تھے کہ آپ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہیں. یہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب کو کہتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ آیا تو اپوزیشن کو انہوں نے بلایا، بٹھایا، بریفنگز ہوتی رہی، وہ آتے بھی رہے. اب کی بار بھی میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. یکجہتی ہے، عمران خان مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی تنقیدیں بالکل اس پہ ان کو آنا چاہیے تھا. بالکل یہ اپوزیشن تب بھی بات کرتی تھی، آج بھی یہی بات کرتی ہے کہ وہ اس اپنی جو ہے وہ بریفنگ میں نہیں آئے تھے. تو لیکن اب اگر عمران خان صاحب نے جو کام کیے ہیں، اگر انہوں نے بھی وہی کرنے ہیں تو پھر تو برابر ہو گئے نا سارے. تو اس لیے بہتر میرے خیال میں یہ ہے کہ یکجہتی جو قائم ہے آلریڈی، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اے پی سی بلا لیں اور ان کو پازیٹیو سجیشنز ہیں جس پر عمل